اللہ کو مانتے ہیں تو تصدیق کے ساتھ مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو تصدیق کے ساتھ مانیں، قرآن کو مانتے ہیں تو تصدیق کے ساتھ مانیں، فرشتوں کو مانتے ہیں تو تصدیق کے ساتھ مانیں، اپنی تقدیر کو مانتے ہیں تو تصدیق کے ساتھ مانیں، اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں تو تصدیق کے ساتھ مانیں، تاکہ ہم مشرکوں میں سے نہ ہوں، بت پرستوں جیسی حالت ہماری نہ ہو نفسانی خواہشات میں پھنسنے کی وجہ سے۔ دوسری ایک چیز، دنیا میں جو بھی بت پرست ہیں وہ اپنی بت پرستی کا جو بھی ہے وہ تو قدرت ان کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کافر کو کافر مت کہو، مشرک کو مشرک مت کہو، پتہ نہیں وہ کب ایمان لایا، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک جنتی آئے گا میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور ایک گناہ گار آئے گا میں اسے جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس بات پر بڑی توجہ چاہوں گا کہ عام طور سے مسلمانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دیگر قومیں جو ہیں وہ شرک پہ جو ہیں، جو بت پوجتی ہیں، تصویریں رکھتی ہیں، مورتیاں بناتی ہیں، وہ بت پرست ہیں، وہ مشرک ہیں، شرک کر رہی ہیں، ایک اللہ میں غیر اللہ کو شامل کر رہی ہیں۔ اور ہم غائبانہ طور سے اور مصروفیات زندگی میں مصروف رہتے ہوئے غائبانہ طور سے ایسے بت پرستی کر رہے ہیں اپنے اندر، طمع، حسد، جلن، لالچ، گھمنڈ، تکبر، کینہ، کپٹ، چھل، فریب، دھوکہ، ایسے بت پال کے رکھے ہیں۔ یہ شرک ہو رہا ہے نا، شریک کر رہے ہیں ہم ان کو اللہ کی راہ میں۔ ایک طرف ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ دنیا میں جاؤں گا، تیری عبادت کروں گا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، اور آ کر تیرے نور میں سما جاؤں گا۔ اور بھول بھلائیا کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ساری ابلیسی طاقتوں کو ہم اندر شریک کرتے جا رہے ہیں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اللہ سے، ہماری روح نے جو روز اول وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جاؤں گا، تیری عبادت کروں گا، حمد و ثنا کروں گا، اور ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، اور ہم میڈک کی طرح پھونکتے اگر جا رہے ہیں کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور ہم تو مشرک ہیں ہی نہیں، ہم شرک کر ہی نہیں رہے، ہم تو غیر اللہ کو اللہ میں ملا ہی نہیں رہے۔ لفظی معنوں میں ٹھیک ہے کہ جیسے اگر کوئی یہ بولے کہ کوئی دوسرے شخص کو سامنے لا کے کھڑا کیا گیا اور کوئی کہے کہ بھائی یہ میرا خدا ہے معاذ اللہ، تو شریک کرنے جیسا ایک ذہن بنتا ہے ظاہری علوم میں۔ لیکن اگر ہم توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ اس میں یہ بات صحیح ہے کہ غائبانہ طور سے ہم سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو شرک نما ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ان باتوں کا دھیان ہونا چاہیے، اور تمام برائیوں سے بچے ہوئے ساری اچھائیوں کرتے ہوئے سیرت محمدی، سیرت اولیاء، سیرت علی، سیرت فضیلت الپاک کو اپنے اندر ڈھال لے کر ظاہری باطنی وضو کے ساتھ ظاہر اور باطن کی نماز کو قائم کر کے چلیں، تو پھر وہ واقعی الصلاۃ نماز قائم ہوئی تو پھر اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا، وہ معراج بھی کرائے گا، دیدار بھی کرائے گا، لیکن تزکیہ نفس کے بعد ہی، کیونکہ علم روحانیت اسی لیے ہے، یہ ہر مذہب میں، ہر قوم میں ہے علم روحانیت، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں میں۔ ہندوؤں میں مندروں کی عبادتیں ہیں تو وہ ان کے سدگروں کے ساتھ بیٹھ کے کیرتن بھجن کرتے ہیں، وہ بھی شبد وغیرہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ظاہرہ نماز کے لیے مسجدیں بنائی گئی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے سے اہل بیت لوگوں نے کلمہ حاصل کیا، باطن کا علم حاصل کیا، شریعت سے طریقت، حقیقت، معرفت، وحدت، وصلت تک رسائی کی، مراقبے اور مشاہدے کی منزلوں سے گزرے، دنیا میں بھی رہ کے خدا رسول کے دیدار کے ساتھ رہے، اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو اس قابل بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اہل اسلام میں ایسے لوگ نہیں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے اولیاء اللہ، صابر پاک، نظام الدین اولیاء سرکار، خواجہ پاک، حمدہ نواز سرکار، دیگر اور بزرگان دین، انہوں نے جس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کیا، اس کے پیچھے یہی تو راز و نیاز تھا کہ انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا تھا،
انہوں نے اللہ کے عشق میں اپنی دنیا کی خواہشات کو ختم کیا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں نے سنا، مجھے پوری طرح سے اس کا یاد نہیں کہ ان کی عمر کے مطابق پوچھا گیا کہ میری عمر فرشتوں سے، جب فرشتوں نے جناتوں نے جو ان کے فوج تھی انہوں نے کہا چلیے حضرت آپ کا مکان آپ کو دکھاتے ہیں دنیا میں، تو آپ نے پوچھا تھا کہ میری عمر کتنی ہے دنیا میں، تو کچھ 1000 سال یا کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا، اس طرح سے فرشتوں کے ذریعے سے یا جناتوں کے ذریعے سے کہا گیا تھا کہ آپ کو اتنے 1000 سال تک دنیا میں رہنا ہے۔ تو میں نے یہ سنا کہ، اور شاید کہیں پڑھا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ لات مار کر توڑ دو اس کو، توڑ پھوڑ کر پھینک دو، اتنے 1000 سال جو ہے زندگی میں تو جنگل میں گزار لوں گا۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ داؤد علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ محلات، یہ بنگلے، یہ آشیانے، یہ نفسانیت کے اڈے ہیں، میں اس میں پھنس جاؤں گا اور اپنے رب سے دور ہو جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اکثر غار ہرا میں مراقب رہتے تھے، مشاہدے کرتے تھے۔ سیدنا غوث اللہ دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا بھی مراقب رہے، مشاہدے کیے، جنگلوں میں زندگیاں گزاری۔ سرکار وارث پاک سبحان اللہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ ثابت پاک 7 سال گیلر کی لکڑیاں تھامے رہ گئے، اور اللہ آپ کو ہم کو توفیق عطا فرمائے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے طریقت کے میدان کی۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ ہمارے ہی قوم میں سے، امت میں سے مسلمان پیران طریقت کو، اپنے شیخ کو، کامل فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے 5 7 پہاڑیاں فرلانگ کر جاتے تھے۔ 21 سال ان کی لنگوٹیاں دھوتے تھے، جن میں بندہ نواز سرکار کا نام خاص الخاص ہے کہ آپ نے 21 سال اپنے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی خدمت کی اور ان کے خادم بنے رہ گئے۔ اور 21 سال کی جد و جہد کے بعد پیر نے جب اس لائق سمجھا کہ اب اس کا نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے، خواہشات نفسانی ختم ہو چکی ہے، اس کا قلب نور اللہ نور ہو چکا ہے، یہ مخلوق خداوندی کو نوازنے کے لائق ہو چکے ہیں، اور ان میں صبر آ چکا ہے، شکر آ چکا ہے، وہ تمام نعمتیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے تمام چیزیں آئی ہیں، تب جا کر کے نصیر الدین چراغ دہلوی سرکار نے آپ کو کلمے کی تلقین کرائی، روحانی فیض و برکات عطا فرمائے، اور پھر آپ شہنشاہ گلبرگہ ہوئے اور تا قیامت تک دنیا ان کے سجدے کرتے رہے۔ اللہ ان کے روزے کو پرنور رکھ، ان کے سایوں میں ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ رکھ، اولیاء کی۔ تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض روحیں ایسی آتی ہیں دنیا میں جو اس حقیقت کو سمجھ لیتی ہے اور ان چیزوں سے بائیکاٹ کر لیتی ہے